بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی طرفوں ضلع رجوری میں محاصرہ اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیں آج 15ویں روز بھی بدستور جاری ہیں۔ اس آپریشن میں بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز، پیرا کمانڈوز تو علاوہ بدنام زمانہ ملیشیا ویلیج ڈیفنس کمیٹی کا اراکین بھی حصہ لے رہے ہیں۔ آپریشن میں ہیلی کاپٹر، ڈرون، سراغ رساں کتا بھی استعمال کیا جا رہے ہیں۔ بھارتی فوج کو دعویٰ ہے کہ علاقہ میں کئی عسکریت پسند چھپیا ہوا ہے، تاہم 14 روز گزرنے کے باوجود بھارتی فوج ان کو اتو پتو کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بھارتی فوج کی وائٹ نائٹ کور کا جنرل آفیسر کمانڈنگ JOC لیفٹیننٹ جنرل PK مشرا اور دوجا اعلیٰ فوجی حکام نے وحشیانہ فوجی کارروائیوں کو جائزہ لینے واسطے کئی باری اس علاقہ کو دورہ بھی کی ہوا ہے۔ تقریباً 2 ہفتہ تو جاری فوجی آپریشن کی وجہ نال علاقہ کے لوگوں کی روزمرہ زندگی بری طرح نال کامن ہو گئی ہے۔ لوگ انتہائی مشکلات اور مصائب کو شکار ہو گیا ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی کمی ہو گئی ہے اور معصوم بچہ نہ دودھ تک دستیاب نہیں ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید میناس اور سری نگر تو ایک بیان میں رجوری میں پرتشدد آپریشن اور BJP کی بھارتی حکومت کی طرفوں مقبوضہ علاقہ میں کشمیریوں کی املاک پر قبضہ اور مسمار کرنے کی سخت سخنہ میں مذمت کرتا ہوا اس نے کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی اور ہندوتوا کو فرقہ وارانہ ایجنڈو قرار دیتا ہے۔ صرف فوجی آپریشن ہی نہیں بلکہ بھارتی حکومت کا منصوبہ میں ہندوتوا ایجنڈا کو نفاذ اور کشمیری مسلمانوں کے خلاف تشدد، ان کی شناخت اور ثقافت نہ ختم کرنے کی کوشش شامل ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی خاموشی اس گل نہ ثابت کرے کہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اپنوں فرض منصبی نہ نبھان میں غفلت کو مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ایک انسانی حقوق کو مسئلہ ہے، نہ کہ سرحدی تنازع۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں نے اس حقیقت نہ تسلیم کرتا ہوا بھارت پر دباؤ کرنا چاہیے تاکہ وہ کشمیریوں نہ انہوں کو حق کی خود ارادیت دیں اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا ظلم نہ روکیو جا سکے۔